اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم دعا یاد کریں گے وہ بہت آسان ہے، چھوٹی دعا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو آتی بھی ہوگی۔ کون سی دعا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ زیادہ کر دے مجھے علم میں، مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی۔ جو آیت ہے وہ تھوڑی سی اس کی تفسیر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بلند ہے اللہ الملک، ملک ہے اور حق ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور نہ تم جلدی کرو قرآن میں، من قبلی، اس سے پہلے، ان یقضیٰ، کہ وہ پورا کر دیا جائے، الیک، آپ کی طرف، وحی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں یہاں تک کہ وحی پوری مکمل آپ پر آ جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن سکھاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ خود سوچیں، جب کوئی قرآن پڑھا رہا ہو یا سکھا رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور جلدی یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ جلدی نہ کریں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ آپ کو خود ہی سکھا دیں گے۔ بس آپ کیا کریں؟ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کی بہت ایزی سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، جب آم کا درخت آپ لگاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جلدی سے اس درخت کو لگاتے ہی اس کے اوپر جو ہے پھل آنا شروع ہو جائے اور یہ پھل سے بھر جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ اس کے لیے آپ کو صبر چاہیے، ٹائم چاہیے، آہستہ آہستہ وہ ٹری بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس پہ بور آتا ہے، پھر پھل بنتا ہے، پھر آپ اس کو اتار کے کھاتے ہیں۔ تو قرآن کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، علم آہستہ آہستہ لیں۔ اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے قرآن شروع کیا ہے تو آپ کہیں کہ ایک دم سے ہی سارا قرآن مجھے آ جائے۔ آہستہ آہستہ صبر کے ساتھ اور وقت کے ساتھ چیزیں انسان کو آتی ہیں اور اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اتارا زمین پہ۔ تو ہمیں اللہ کی جو یہ طریقہ ہے تعلیم کا، اسی طریقے پر خود بھی تعلیم حاصل کرنی ہے کہ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے صبر اور وقت درکار ہے، آہستہ آہستہ آئے گی۔ اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے؟ اے اللہ میرے علم میں تو اضافہ فرما، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اتنا ہی علم آپ کے دل میں آئے گا، اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو ہر دفعہ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں یا سیکھنے لگیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔